کلام سنائے، وقت بہت کم رہ گیا ہے، بہت منتخب کلام سنائے، بہت لمیٹڈ۔ 4 مصرے کے دولت کی جستجو میں زمانے نکل گئے، دولت ملی تو ہاتھ سے رشتے نکل گئے۔ دولت کی جستجو میں زمانے نکل گئے، دولت ملی تو ہاتھ سے رشتے نکل گئے۔ بچوں کے ساتھ رہنے کی فرصت نہیں ملی، فرصت ملی تو بچے کمانے نکل گئے۔ میں محترم سکندر مرزا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ السلام علیکم۔ اختصار کا حکم ہے، وقت کے دامن میں تنگی بھی ہے، ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم احتیاط سے کام لیں، زیادہ کلام کو طول نہ دیتے ہوئے، بات کو طول نہ دیتے ہوئے پہلے میں اپنی بات رکھتا ہوں اور پھر اس کے بعد چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بھائی اسرار کامریڈ صاحب گھر چلے گئے، انہوں نے کہا کہ کیسر الجعفری صاحب اور ظفر گورکھپوری صاحب کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، یہ جھوٹ ہے، سراسر کھلا جھوٹ تھا کہ میری اس بات سننے سے پہلے وہ چلے گئے۔ ظفر گورکھپوری صاحب ایک بڑے نابغہ روزگار شاعر تھے، ہیں، مدت لگے گی ان کی شاعری کو سمجھنے کے لیے، جلدی فوراً ریئیکشن سوڈا واٹر کا ہوتا ہے، وہ سوڈا واٹر نہیں تھے اور ان کی شاعری سوال پیدا کرتی۔ شکیل بھائی، ظفر بھائی کی شاعری سوال پیدا کرتی ہے، حاکم وقت کا گریبان پکڑتی ہے، وہ بھی لفظوں سے۔ شاعر کا کام، تخلیق کا کام حاکم وقت کے ظلم، جبر، استعماریت، ناانصافی پر آواز اٹھانا ہے۔ ظفر بھائی اس فن سے بخوبی واقف تھے اور وقتاً فوقتاً اپنے حق میں، اپنے ستائے حق سے ان باتوں کو لوگوں کی سماعت تک، حاکم وقت تک پہنچایا کرتے تھے۔ میں اس کے ساتھ جناب صدر سے اجازت چاہتے ہوئے چند اشعار آپ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں۔ لبوں پہ مسکراہٹ اور آنکھیں نم بھی رکھتے ہیں، لبوں پہ مسکراہٹ اور آنکھیں، لبوں پہ مسکراہٹ اور آنکھیں نم بھی رکھتے ہیں، متاع زندگی میں ہم شعور غم بھی رکھتے ہیں، متاع زندگی میں ہم شعور غم بھی رکھتے ہیں۔ اور ایک شعر کی یہ سوچ کر میرے جسم و جاں شل ہو رہے ہیں، یہ سوچ کر میرے جسم و جاں شل ہو رہے ہیں کہ اب تو رشتے ناتے بھی کمرشل ہو رہے ہیں، کہ اب تو رشتے ناتے بھی کمرشل ہو رہے ہیں۔ ایک غزل کے زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے بھی میرا رول پہنچنا ہے کہ مکہ، شکیل بھائی، مکہ گمان سے کچھ ایسی رسائی مانگتا ہے، مکہ گمان سے کچھ ایسی رسائی مانگتا ہے کہ جیسے بندہ خدا سے خدائی مانگتا ہے، مکہ گمان سے کچھ ایسی رسائی مانگتا ہے کہ جیسے بندہ خدا سے خدائی مانگتا ہے۔ جسم میں روح کی بے چینیوں کا کیا کیجیے، جسم میں روح کی بے چینیوں کا کیا کیجیے، یہ قیدی وقت سے پہلے رہائی مانگتا ہے۔ جسم میں روح کی بے چینیوں کا کیا کیجیے، یہ قیدی وقت سے پہلے رہائی مانگتا ہے۔ 1014ویں شب ہو ماہ ستارہ بدوش، 1014ویں شب ہو ماہ ستارہ بدوش، چراغ اپنے ہی گھر میں گدائی مانگتا ہے۔ اور شعر یہ کہ ذرا سی گرد کے چھٹنے سے کچھ نہیں ہوتا، ذرا سی گرد کے چھٹنے سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، ہمارا دل تو مکمل صفائی مانگتا ہے۔ ذرا سی گرد کے
चटके चटने से कुछ नहीं होता, हमारा दिल तो मुकम्मल सफाई मांगता है। और एक शेर की इजाजत कि तीर की सिमतों से शायरी वो जो सवाल उठाती है, आज जो हालात है मुल्क के, वो इससे सभी बाखबर है। ये अलग बात है कि हम चुप रहते हैं, लेकिन आवाज उठाना हमारा फर्ज है। तो ये शेर सुनिए कि तीर की सिमतों से, सवालिया गजल है, तीर की सिमतों से आहटें ये कैसी हैं, तीर की सिमतों से आहटें ये कैसी हैं, ये सुकूत है कैसा, वहशतें ये कैसी हैं। जीस की किताबों में ये निसाब कैसा है, जीस की किताबों में ये निसाब कैसा है, चाहतों के उनवा में नफरतें ये कैसी हैं। जीस की किताबों में ये निसाब कैसा है, जीस की किताबों में ये निसाब कैसा है, चाहतों के उनवा में नफरतें ये कैसी हैं। जुगनुओं की जुर्रत पर फिर सवाल उठे हैं, जुगनुओं की जुर्रत पर फिर सवाल उठे हैं, तारो तीरा बस्ती में मशालें ये कैसी हैं। जुगनुओं की हिम्मत पर फिर सवाल उठे हैं, तारो तीरा बस्ती में मशालें ये कैसी हैं। ये भड़कती कंदीलें पूछती सभी से हैं, ये भड़कती कंदीलें पूछती सभी से हैं, ये भड़कती कंदीलें पूछती सभी से हैं। आसमां सजाने की ख्वाहिशें ये कैसी हैं, आसमां सजाने की ख्वाहिशें ये कैसी हैं। और आज ये सभी रास्ते एक सिमत पे क्यों हैं, आज ये सभी रास्ते एक सिमत पे क्यों हैं, सुए मक्तले जाना रौनकें ये कैसी हैं। आज ये सभी रास्ते एक सिमत पे क्यों हैं, सुए मक्तले जाना रौनकें ये कैसी हैं। हर बदन को हासिल है, हर बदन को हासिल है एक लिबास शीशे का, हर बदन को हासिल है एक लिबास शीशे का। पत्थरों के आहंग में शिद्दतें ये कैसी हैं, पत्थरों के आहंग में शिद्दतें ये कैसी हैं। पीरगी की सिमतों से आहटें ये कैसी हैं, ये सुकूत है कैसा, वहशतें ये कैसी हैं। इनायत। जब भी गुलशन में कोई फूल खिला करता था, एक हंगामा हवेली में बचा करता था।